براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آٹزم یا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، جس میں نے آپ سے بات کی تھی شروع میں ہی کہ میں اس کے اوپر اس طرح سے ویڈیوز آپ کو دوں گا کہ جس میں اس کا پورا تعارف آپ کو کرواؤں گا کہ یہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کیا چیز ہے، اس کا جو 2 اپریل کو عالمی دن منایا جاتا ہے وہ کیوں مناتے ہیں، اس کے اہداف کیا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ میں نے آپ سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ آٹزم کیا چیز ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں اور اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے، اور آٹزم میں تھراپی جو ہے وہ کس طریقے سے معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیوز میں یہ بھی بتایا ہے کہ کیا آٹزم کا علاج ممکن ہے اور کیا آٹزم کے لیے دیکھ بھال مفید ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ علاج کے لیے کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے کسی آٹزم کے پیشنٹ کا، اور کیا ہومیوپیتھی میں آٹزم کا علاج موجود ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ایک ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ آخر ہومیوپیتھی کا ہی آٹزم کے لیے انتخاب کیوں کیا جاتا ہے۔ پھر میں نے آٹزم کے لیے استعمال ہونے والی ہومیوپیتھی ادویات پر بھی ایک ویڈیو بنائی، اور اس کے علاوہ آٹزم کا شکار افراد کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے آٹزم کا شکار افراد جو ہیں ان کے بارے میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا کہ آٹزم کا شکار افراد قدرت کا شاہکار ہوتے ہیں۔ ان بچوں کو معمولی بچے نہیں سمجھنا چاہیے، یہ اسپیشل بچے ہوتے ہیں، خاص بچے ہوتے ہیں، اور ان بچوں کے اندر بڑی خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں جو صلاحیتیں عام بچوں میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو آج میں اسی حوالے سے یا اسی ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب بھی کسی فرد کو دیکھتے ہیں ہماری سب سے پہلے نظر اس کی کمزوریوں پر پڑتی ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس کی خوبیاں اس سے کہیں زیادہ ہوں، لیکن ہمارا رویہ جو ہے وہ عجیب قسم کا ہے کہ ہمارا فوکس ان پر نہیں ہوتا، بلکہ ہم اس کی خوبیوں کو دیکھنے کی بجائے اس کی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں۔ میں اس کی مثال گو کہ اتنی اچھی مثال نہیں ہے، اسی طرح سے دیتا ہوں کہ مکھی کو پورا سفید جسم جو ہے یا پورا صاف ستھرا جسم نظر نہیں آتا یا پوری صاف ستھرا گھر نظر نہیں آتا، اس کو وہی چیز جگہ نظر آتی ہے جہاں گندگی ہوتی ہے۔ تو یہ گندگی نہیں ہے جو آٹزم بچے ہیں ان کی کوئی کمزوری ہے، اس کی مثال کو ان کے اوپر تو فٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو دیکھنے والی نظریں ہیں ان کو صرف ان کی کمزوری ہی نظر آتی ہے، ان کو ان کی خوبی نظر نہیں آتی ہے۔ یہی رویہ ہمارا آٹزم کا شکار افراد کے بارے میں اکثر لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ان بچوں میں اگر کچھ طبی خرابیاں ہیں تو خدا کی ذات نے ان میں بے شمار خوبیاں بھی رکھی ہیں۔ آٹزم کا شکار افراد قدرت کا عظیم شاہکار ہوتے ہیں، ان میں مثبت سوچ، انتہائی پاورفل اور شاندار یادداشت ہوتی ہے، حد سے زیادہ مخلص ہوتے ہیں، بہت زیادہ فوکس کرنے کی اعلیٰ ترین خوبیاں رکھتے ہیں، باریک بینی سے مشاہدہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے ان میں، لوگوں کو گلے لگانا، چومنا، پیار کرنا ان میں بے حد پایا جاتا ہے، پڑھنا بہت چھوٹی عمر میں شروع کر دیتے ہیں، تصویری اشیاء سے سیکھنے کی صلاحیت، لاجیکل تھنکنگ، سائنس، ریاضی، طب، انجینئرنگ کے مضامین میں بلا کی ذہانت اور فطانت دکھاتے ہیں، ٹیکنیکل اور لاجیکل مضامین میں ان کی مہارت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، تخلیقی صلاحیتوں کے سمندر ان بچوں میں قید ہوتے ہیں، یہ بچے انتہائی ذمہ دار ہوتے ہیں، یہ بچے تعلیمی نظام کا حصہ بن کر PhD تک کر سکتے ہیں۔ کئی آرٹسٹک بچے جو ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ وہ PhD کر چکے ہیں، ان کے لیے بہترین ملازمت کے بہت سارے شعبے ہیں، جن میں چند ایک شعبے میں آپ کو بتا سکتا ہوں،
جن میں وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں. مثلاً اینیمل سائنسز جیسے زوالوجی یا جانوروں کو کسی کام کی ٹریننگ دینا. دنیا بھر میں ہر نسل کے کتوں کو سدھانے اور مختلف کام سکھانے والے ماہرین آرٹسٹک لوگ ہی ہوتے ہیں. اسی طرح آرٹ اور ڈیزائن یا گرافک یہ چیزیں بھی جو ہے نا وہ آرٹسٹک بچے بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا میں نامور ترین آرٹسٹ جو ہیں یا ڈیزائنر جو ہیں وہ آرٹسٹک تھے، جیسے صادقین ہے، اسماعیل گل جی، اور اسی طرح جمیل نقش. یہ تینوں عالمی شہرت یافتہ پینٹر جو ہیں وہ ہمارے ہی ملک کے تھے نا. تو ہم کیوں نہیں ان آرٹسٹک بچوں کو بارے میں یہ سوچ سکتے کہ وہ بھی صادقین بن سکتے ہیں، جمیل نقش بن سکتے ہیں. ان لوگوں کی پینٹنگ آج بھی کروڑوں میں بکتی ہیں. جمیل نقش صاحب کی بیٹی بتاتی ہیں کہ ان کے ابو اپنی زندگی میں چند بار ہی گھر سے باہر نکلے تھے. یعنی ایک بار اس وقت جب ان کی شادی ہوئی تھی، دوسری بار اس وقت جب کہ ان کی مسز فوت ہوئی تو جنازے کے لیے، اور تیسری دفعہ جب پاسپورٹ بنوانے گئے تو اس وقت، اور چوتھی دفعہ جب انہوں نے لندن جانا تھا. آج ان کے کام کو دنیا جانتی ہے. وہ کسی سے بھی نہیں ملتے تھے، بس اپنے کام میں کھوئے رہتے تھے، اور وہی کام آج ان کی شناخت بن گیا ہے. اسی طرح سے آرٹسٹک بچے جو ہے مینوفیکچرنگ میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی، جیسے سافٹ ویئر، موبائل ایپس بنانا، سافٹ ویئر کی خرابیاں چیک کرنا. یہ بچے جو ہے ان میں بڑی مہارت حاصل کر سکتے ہیں. بلکہ میں تو آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ میں ایک آئی ٹی کمپنی ہے جو فرمز کے بڑے بڑے خراب سافٹ ویئر ٹھیک کرتی ہے. ان کے سارے ملازمین جو ہیں وہ آٹزم کے میں مبتلا لوگ ہیں، اور وہ آٹزم کے باوجود جو ہے وہ پوری کی پوری آئی ٹی کی کمپنی کو بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں. اسی طرح سے آٹزم کا شکار بچے جو ہیں وہ بڑے اچھے سائنسدان بن سکتے ہیں، کیونکہ سائنسدان بھی کسی سے بات نہیں کرتے، بس اپنے تجربات میں کھوئے رہتے ہیں. 3 بڑے سائنسدان جو ہیں جیسے آئزک نیوٹن، البرٹ آئنسٹائن اور ہنری کیوینڈش جس نے ہائیڈروجن کو ایجاد کیا تھا، وہ بھی آرٹسٹک تھے. اسی طریقے سے یہ بچے جو ہیں وہ جرنلسٹ بھی بن سکتے ہیں. جرنلزم میں یہ لوگ کمال کے کالم نگار ہوتے ہیں کہ لکھنا ریسرچ کر کے ہوتا ہے، اور ریسرچ کرنا ان پر ظاہر ہے ختم ہوتا ہے، کیونکہ ریسرچ کے تو یہ زبردست ماہر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یہ مکینک بڑے اچھے بن سکتے ہیں، مثلا گاڑیوں کے مکینک، موٹر سائیکل کے مکینک، یا کوئی اور دوسری جتنی بھی ٹیکنالوجی ہیں ان کے مکینک. اور امریکہ میں جو آرٹسٹک لوگ ہیں ان کو خاص طور پر اپنی کمپنیوں میں رکھا جاتا ہے کہ یہ جو مکینک ہیں یہ بڑے کمال کے ہوتے ہیں. اس طریقے سے پیرا لیگل سٹاف جو ہے اس میں بھی یہ بہت کامیاب رہتے ہیں. دنیا کے ٹاپ وکلاء کے پیرا لیگل سٹاف میں آرٹسٹک لوگ ہوتے ہیں جو کسی کیس کی اسٹڈی میں ریسرچ کرتے ہیں. اسی طریقے سے اسپیس سائنس ہے تو اس میں بھی یہ بہت بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ ناسا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آرٹسٹک ہیں. ان تمام شعبوں کے اندر جو ہے وہ اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. شرط یہ ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈسیبلٹی کے ہم ماڈل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے سجانے کی بجائے ان کو مواقع فراہم کریں کہ بھئی آپ یہ کام کر کے دکھاؤ. اور اللہ کے فضل سے وہ لوگ جو ہیں جن کو آپ اس وقت ایک معاشرے کا بیکار عضو سمجھتے ہیں وہ معاشرے کا سب سے بہترین ہنرمند فرد ثابت ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے بچوں پر رحم کھانے اور ان کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگانے کی بجائے ان پر ترس کھانے کے بجائے ہمیں ان کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے اپنی پوری صلاحیتوں کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ. السلام علیکم. شمع ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے. دنیا کے کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرض کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے 0303 7578 803 0303 7578 803.